السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج ہم دو اہم موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ معیشت کے بارے میں اچھی خبریں نہیں آ رہی، پہلے بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک بہت پریشان کن فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کون کون سے چیلنجز ہیں اور گورنمنٹ کس طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ کوئی بہتر معاہدہ اس کو بحال کیا جائے۔ اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کریں گے اور ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد بہت زیادہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب گورنمنٹ کی توجہ ایکچولی ہے کس طرف۔ معیشت کی طرف تو بالکل بھی نہیں ہے، تو کیا اوپوننٹس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف ہے؟ چاہے مریم اورنگزیب صاحبہ یہ جتنا بھی کہہ دیں کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے، لیکن اس کے امکانات ہرگز رد نہیں کیے جا سکتے۔ ان دونوں موضوعات پہ مفصل گفتگو کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ ماجد نظامی صاحب موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں۔ فیصل چودھری صاحب مجھے جوائن کریں گے، لائر پی ٹی آئی ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب محمد صاحب مجھے جوائن کریں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کو جوائن کرنے کے لیے۔ ماجد آپ سے شروع کرتی ہوں، مجھے بتائیں یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ جو کل ہوا اس سب کا مطلب کیا ہے؟ پھر ایک وضاحتی پریس کانفرنس، مجھے تو وہ وضاحتی پریس کانفرنس زیادہ لگ رہی تھی، پریس کانفرنس سے زیادہ وہ ایک ایکسپلینیشن تھی جو کہ وہ بڑا ڈیفینسو ہو کے بھی دے رہی تھیں۔ ڈیفینسو ہونے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور دوسرا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل کیو پہ پرویز الہی ایک دم سے بہت کرٹیکل ہو جاتے ہیں، پھر بہت انٹینسلی وفادار ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ گرفتاری اگر پہلے ہو جاتی تو پنجاب اسمبلی بچ جاتی، پنجاب اسمبلی نہیں توڑنی چاہیے تھی، میں نے بڑا سمجھایا۔ تو یہ ان کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو پی ڈی ایم حکومت اور خصوصاً مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں بہرحال وہ کوئی اتنی قابل ستائش نظر نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن 2018 اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جس سیاسی انتقام کا انہیں سامنا کرنا پڑا، انہوں نے حکومت میں آ کے اس حوالے سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور یہ بھی اس طرح کی تمام کارروائیوں میں معاونت کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کارروائیاں یہ خود کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور خصوصاً پی ڈی ایم ان تمام کارروائیوں کے حوالے سے معاونت کر رہی ہے، جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس طرح کے مقدمات یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے سیاسی کلچر یا سیاسی جو گرما گرمی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا نقصان حکومت کو ہی ہوتا ہے، اور اپوزیشن اس سے فائدے میں رہتی ہے۔ تو ابھی تک کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ بطور اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کو ایک مظلومیت کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جس کا بہرحال تحریک انصاف کو ہی فائدہ ہوگا اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کو نقصان ہوگا۔ جہاں تک بات ہے چودھری پرویز الہی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال پہلے دن سے ان کا یہی موقف تھا، اور اسی موقف کو وہ کہیں نہ کہیں اپنی میٹنگز میں اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ بیان کرتے رہے تھے۔ اور اب چونکہ اگلے الیکشن میں انہوں نے بطور اتحادی تحریک انصاف کے ساتھ ملنا ہے، تو اس لیے وہ کہیں نہ کہیں اپنی اہمیت بھی جتا رہے ہوتے ہیں، شکایات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ یقین دہانی بھی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ پی ڈی ایم کی طرف نہیں جا سکتے، تو ہم نے رہنا بہرحال تحریک انصاف کی طرف ہے، تو اس لیے پھر وہ اپنے شکوے شکایات بھی کرتے رہتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین رہنے والی جماعت کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس کے پاس اور کوئی سیاسی آپشن موجود نہیں ہے، تو آپ کو یہ اتحاد مضبوط لگتا ہے؟ کیونکہ پرویز الہی بہت کڑی تنقید کر رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹے سے عمران خان کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو سمجھایا تھا، انہوں نے میری ایک نہیں مانی، پھر بڑے کرٹیکل انٹرویوز بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو اتحاد ہے اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ والا عنصر ہے، یہ پرویز الہی کو عمران خان کے لیے ایک ناگزیر بنا دیتا ہے؟ دیکھیں، جو یہ چودھری برادران ہیں ابھی ان میں تو تفرقہ آ گیا ہے، وہ علیحدہ نظر آ رہے ہیں اس وقت، لیکن یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب رہے ہیں، اور جو بھی وہاں سے اشارہ آتا تھا وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے رہتے تھے، اور مطلب ہے کہ اس کا اظہار جو ہے وہ دونوں جو چودھری ہیں، پرویز الہی صاحب ہیں اور شجاعت حسین صاحب ہیں، دونوں نے اس کا اظہار کیا ہے۔ اور اگر یہ شامل ہوئے ہیں تو اس وقت کوئی اشارہ نہیں تھا، تو جو جس کو اچھا نظر آیا، بڑے بھائی صاحب کو ادھر نظر آیا تو وہ ادھر چلے گئے، چھوٹے کو یہاں پر جو ہے نظر آیا تو یہاں پر آ گئے۔ لیکن یہ ابھی تک مطلب ہے کہ یہ وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ وغیرہ کی گیم کھیل رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں ایک پریشر ٹیکٹک ہے کہ کس طرح جو ہے عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو کس طرح دبایا جائے،
یا اس کو کس طرح اس کے فشار کے نیچے لایا جائے تاکہ وہ ان کی جو الیکٹورل وہ ہے الائنس وہ کس طریقے سے بن جائے اور وہ ان کو سیٹیں جو ہیں وہ اپنی جو ان کی الیکٹورل وہ ہے پریزنس ہے یا وہ فٹ پرنٹ ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ اسی طرح یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں، یا یہ اس طرح کی جو پاورفل پارٹی ہے پی ٹی آئی کی طرح وہ اس کے ساتھ شامل ہو کے وہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پریشر ٹیکٹکس ہے، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے. معیشت کے اوپر آپ نے بات کی، معیشت کی جی ہمارے جو ہے آپ عمران خان صاحب کو لے آئے، آپ جس کو مرضی لے آئیں، یہ سدھرنے والی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پچھلے تقریباً 65-70 سال سے جب سے ہم امریکہ کے الائے بنے تھے، ہم ایک بورڈ لگژری کے اوپر رہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ ہم بہت شاخرچیاں کرتے ہیں اور کسی امریکہ کے ساتھ مل کے اگر 3 دفعہ آپ دیکھا جائے، چاہے 50s میں وہ ملٹری الائنسز ہوئے، اس کے بعد جو ہے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیے، پھر پرویز مشرف صاحب نے کیے، تو اس وقت معیشت سنبھل گئی. اور اس کے 2 فیکٹرز تھے. ایک تو یہ تھا کہ باہر سے پیسہ آنا شروع ہو گیا، تو جو آپ کی شارٹ فال تھی آپ کی انکم اور ایکسپینڈیچر میں، وہ امریکہ پوری کر دیتا تھا. وہ ڈالر آتے تھے، امریکہ پورا کرتے، اس کے اتحادی پورا کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی دیتے تھے. تو اس وقت دونوں موجود نہیں ہے، نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نہ جو ہے وہ امریکن جی جی ڈالرز ہیں بریگیڈیئر صاحب، جو آپ بورڈ لگی پہ لے رہے تھے. اس پہ بھی مزید بات کریں گے. ماجد، پرویز الہی نے یہ بھی کہا ہے کہ خان صاحب کے قریب موجود لوگوں نے ہی پارٹی کی جڑ کاٹی. 4-5 قریبی لوگوں کو میں سے ایک پکڑا بھی گیا ہے. پہلے پکڑا جاتا تو ٹھیک رہتا. جی میرا خیال ہے یہ چودھری فواد حسین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری فواد حسین اور چودھری برادران جو چودھری پرویز الہی وغیرہ ہیں، ان کے ورکنگ ریلیشن شپ کو اتنے اچھے نہیں رہے. کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری فواد آل پاکستان مسلم لیگ میں تھے. اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی میں گئے، اور پیپلز پارٹی کے بعد جب 2013 کا الیکشن آیا، انہوں نے مسلم لیگ کاف کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، اور اس کے بعد بھی مسلم لیگ کاف کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کہیں نہ کہیں چودھری برادران میں اور چودھری فواد میں کچھ ماضی کی تلخیاں ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں سیم پیج پہ نہیں آ سکے. تو اس وجہ سے چودھری پرویز الہی بہرحال اس چیز کا خدشہ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اظہار انہوں نے کہیں نہ کہیں عمران خان کے آس پاس بھی کیا کہ آپ کی پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ آپ کو درست مشورے نہیں دے رہے. تو بہرحال ان کا اشارہ انہی 4-5 لوگوں کی طرف ہوتا تھا، جن میں چودھری فواد سر فہرست ہے. ماجد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ کری جس میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ایک ویڈیو میں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ خانہ کعبہ سے نکل رہے ہیں، اور وہ ویڈیو شیئر بھی ہوئی. تو یہ جو میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا فیورٹ لگا دیا یا بائسڈ بندہ لگا دیا، لیکن بیسکلی اس کا مطلب تو بہت سارے لوگوں کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی از مور کلوزر ٹو اسٹیبلشمنٹ. ہاؤ ڈو یو ٹرانسلیٹ دس؟ کیونکہ پرویز الہی نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ محسن نقوی کر رہا ہے یہ عقل کا مارا ہے. تمہارا کام الیکشن کروانا ہے، وہ کرواؤ، کیا تم نے گھر نہیں آنا، آرام سے بیٹھو اور کوئی اچھا کام کرو تاکہ لوگ تمہیں کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام ہی کروانے کے لیے آئے ہیں یا ہی از پرپزلی گیون دس اتھارٹی؟ جی یہ بڑا ایک حل طلب مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن تو یہ ہے کہ چونکہ چودھری خاندان کے اندر اختلافات ہیں اور محسن نقوی کی رشتہ داری چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری سالک سے ہے، تو اس لیے وہ ایک الگ دھڑا ہے، اور اب وہ دونوں سکور سیٹل کر رہے ہیں. اور جہاں تک محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کا معاملہ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بہتر تعلقات ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اتنے بہتر تعلقات ہی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. کیونکہ اس گرما گرم سیاسی ماحول کے اندر ایسی شخصیت چاہیے تھی کہ جو اینٹی عمران بھی ہو اور جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کوئی اعتراضات نہ ہو. تو اس حوالے سے محسن نقوی کا نام فیوریٹ اس لیے رہا کہ وہ جتنے بھی کنسرنڈ کوارٹرز ہیں اس ٹائم جو پنجاب کی پالیٹکس کے اندر رول پلے کر رہے ہیں، ان سب کے لیے وہ قابل قبول ہیں. تو اس لیے ان کا نام سامنے آیا، اور اب آہستہ آہستہ لاہور میں اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں ایک کیمپین کی شکل اختیار کر رہا ہے کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی نعرے کی یا کسی مہم کی یا خصوصی حالات کی آڑ لے کے جو صوبائی الیکشنز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے ٹھیک. تاکہ وہ جنرل الیکشنز قریب قریب ہوں
تاکہ اگر انہیں صوبائی الیکشنز میں کوئی نقصان ہو تو اس کا جو اثر ہے وہ نیشنل الیکشنز کے اوپر نہ پڑے. ٹھیک ہے، یہ ڈیلے ہو سکیں گے یا نہیں اس پہ بھی بات کریں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ محسن نقوی پہ پی ٹی آئی یہ تنقید کیوں نہیں کری کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں براہ راست، جیسے وہ آصف علی زرداری کا نام لے رہے ہیں، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا میڈیا ہاؤس استعمال کیا. یہ جو ڈائریکٹ تنقید ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ جس پہ چاہیں تنقید کریں، لیکن اسٹیبلشمنٹ والا جو عنصر ہے جو کہ ان کے ہیں تعلقات اور وہ ان کی چاہے ان کی مرضی جس سے مرضی ان کے تعلقات ہوں، لیکن پی ٹی آئی کترا کیوں رہی ہے ان کے اس تعلق اور اس پاور کو ڈسکس کرنے میں؟ دیکھیں، یہ ابھی جو ہماری خواہشات ہو سکتی ہیں کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل قطع تعلق کر دے، لیکن یہ کوئی گاڑی کا اسٹیئرنگ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور آپ نے ایک دم اپنا جو سمت ہے وہ پھیر لی 180 ڈگری پھیر لی اور آپ کسی اور ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں. نہ تو یہ اندرونی ملک کے حالات اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ ملک کے بیرونی حالات اس کی اجازت دیتے ہیں. اس وقت آپ کے جو اتحادی ہے بین الاقوامی طور پہ وہ پاکستان فوج کی طرف دیکھتے ہیں. وہ ایک آئی لینڈ آف اسٹیبلٹی ہے، باقی تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی پاکستان میں ہے نہیں، وہ ایک ایلیمنٹ ہے اسٹیبلٹی کا. تو اس طرح اگر پنجاب میں حکومت ہے یا پختونخوا میں حکومت ہے تو وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی رائے لی ہوگی اور ایک اچھی رائے انہوں نے دی ہوگی. تو اس طرح نقوی صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کا بنایا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے جو ٹارگٹ ہیں جس کو وہ نشانہ بناتے ہیں، اپنی جو مسائل ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اگر آپ شروع کرتے ہیں تو امریکہ سے شروع کرتے رہے ہیں اور پھر اس کو فوج کے اوپر ڈالتے رہے ہیں. باقی فوج کو چھوڑ کے پھر وہ جنرل باجوہ کی طرف آ گئے. ابھی اگر آپ ان سے پوچھیں آج کل تو ان کی حکومت اگر گرائی گئی تھی تو وہ پچھلے سال وہ محسن نقوی صاحب اس کے جو ہے وہ میجر فیکٹر وہی اسی کو دیتے ہیں کہ انہوں نے کرائی ہے یہ. اور امریکہ میں حسین حقانی ہیں جن کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آئی ہوئی ہے کہ ابھی ایک زمین کے اوپر ایک حقیقت ہے اور وہ ہے نقوی صاحب، اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ میرے خیال میں جو اس کے پیچھے ہے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ مزید ان کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات جی، خراب ہو دس از جائیں اے گے. ویری ابھی جو ویلڈ ابھی تک پوائنٹ دیٹ یو متنازعات ریزڈ ہیں. بریگیڈیئر صاحب. ماجد، بڑا سطحی سا سوال مجھے آپ سے کرنا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس سطحی سوالوں کے بھی بڑے انٹیلیجنٹ جواب ہوتے ہیں. ماجد، عمران خان تو یہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے، تو اگر نیوٹرل بندہ انہوں نے لگا دیا ہے، کیونکہ وہ اس لیے بھی نیوٹرل ہے کیونکہ ان کے سب کے ساتھ ہی اچھے تعلقات ہیں آپ کے مطابق، اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں، شہباز شریف سے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، تو پھر تو خوش ہونا چاہیے نا کہ ایک نیوٹرل، انہوں نے کہا کہ ادارہ بھی نیوٹرل ہو جائے، اور اگر ادارے نے نیوٹرل نگراں وزیر اعلیٰ تعینات کر دیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ جی، یہ انٹرسٹنگ معاملہ اس لیے بھی ہے کیونکہ میں اس کو ایک مختلف نظر سے دیکھتا ہوں. تحریک انصاف کے اندر بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو محسن نقوی سے جن کی بڑی اچھی سلام دعا ہے اور وہ ان کو ایک اچھا وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار کر نہیں پاتے. اس وقت میں اس رائیولری کو جو چودھری خاندان کے اندرونی اختلافات ہیں ان سے ملا کے دیکھتا ہوں، کیونکہ چودھری مونس الہی اور محسن نقوی کے اختلافات کافی حد تک بڑھ چکے ہیں اور اس وقت وہ سیاسی گرما گرمی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جا چکے ہیں. تو یہ جتنا بھی عمران خان صاحب نے اپنی گزشتہ تقریروں میں محسن نقوی پہ الزام تراشی کی ہے، میں اسے چودھری برادران سے اور خصوصاً چودھری مونس الہی سے لنک کرتا ہوں کہ یہ وہ سارے الزامات ہیں جو چودھری خاندان کی طرف سے ہی آئے ہوں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو توپہ کا رخ محسن نقوی کی طرف کیا ہے اس کی وجہ آئندہ الیکشن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کی جو بیٹل فیلڈ ہے اس کے اندر انہیں اگلے انتخابات کے اندر خاصی مزاحمت کا سامنا ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں پنجاب کے اندر مشکل ہو تو ہم اس سے پہلے جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کو متنازعہ بنا دیں، تاکہ اگر کوئی نتائج میں اوپر اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جاتی ہے، تو تحریک انصاف کے کارکنان میں، میڈیا میں اور جتنے بھی بااثر حلقے ہیں ان میں تحریک انصاف کو ایک شکوہ پہلے سے پہنچ چکا ہو کہ یہ ایک متنازعہ شخص ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ٹھیک ہے ماجد، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فیصل چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. بریک لیتے ہیں پھر واپس پروگرام میں. خوش آمدید. فیصل چودھری صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. فواد چودھری صاحب کے بھائی بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے لائر بھی ہیں. کل جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ بھی بات کریں گے.
فیصل چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنی تنقید فواد چودھری نے کی ہے اس سے زیادہ تو عمران خان کرتے رہے ہیں اور اس سے زیادہ سخت زبان میں، تو کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا اور فواد چودھری کو کر لیا؟ نہیں، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے اس سے زیادہ سخت زبان جو ہے عطا اللہ تارڑ اور ثناء اللہ رانا یوز کرتے رہے ہیں، اور مریم بھی یوز کرتی رہی ہے، اور نواز شریف صاحب خود کرتے رہے، اور الیکشن کمیشن کے خلاف جو بھاشن فضل الرحمان نے دیے ہیں وہ اگر آپ سنیں تو وہ لیکن ان تمام کے باوجود کیونکہ وہ ٹارگٹ نہیں ہے، وہ ان کو جو ہے کنٹرول کرنا مقصد نہیں ہے، جو شخص جو ہے وہ بولے جس کی آواز بلند ہے تو بنیادی طور پہ تو آواز کو بند کرنا ہے، تو وہی ہو رہا ہے، اور اسی لیے فواد صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور پہلے الیکشن کمیشن نے کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کی، وہ جب پتہ چلا کہ وہ بھی کسی بیل نہیں چڑھ رہی کسی منڈے، تو پھر انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے سیکٹری الیکشن کمیشن نے کسی خلاف ایف آئی آر کرائی ہے۔ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ لاہور میں واقع ہوا اور اسلام آباد میں درج ہو جائے۔ فیصل میں اس دور کے کانٹیکس میں بات کر رہی تھی، ورنہ آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ ہر شخص نے، ہر انڈیویجول نے جس کو جو ریلیونٹ ہے اس نے بڑی سخت زبان استعمال کی، لیکن میں آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ پرٹیکولرلی فواد چودھری کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے لیے بہت سخت پیغام ہے؟ نہیں، پیغام تو دیکھیے، پیغام تو پاکستان کے 22 کروڑ کے لوگوں کے لیے ہے، وہ پیغام تو آپ کے لیے بھی ہے، آپ کی برادری کے لیے بھی ہے، آپ کی جو کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ آواز ریز کریں گے تو آپ کی آواز کو خاموش کیا جائے گا، یا آپ کی صافی برادری سے تعلق رکھنے والے اور آپ ہمارے جو وکلا برادری ہے ان کو ان کی زبان خاموش، اور اگر زبان بندی کرنا ہی مطمع نظر ہے تو پھر جمہوری دور تو نہیں ہو سکتا، پھر جمہوری ملک نہیں ہو سکتا، جمہوری سسٹم نہیں ہو سکتا، پھر یہ امرانہ دور ہے، امرانہ سسٹم ہے، اور ملک میں امریت نافذ ہے، فیصل چودھری صاحب یہ جو سیڈیشن چارجز ہے، غدار کہہ دینا ہر چھوٹی بڑی بات پہ، کسی بھی ریاکشن کا جواب یہ ہونا کہ غداری ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو اس کو انٹیلیجنٹلی ہینڈل کیا جاتا، یا اس سے پہلے دور میں انٹیلیجنٹلی ہینڈل کیا جاتا تو اس چیز کو اتنا نان سیریسلی نہ ٹریٹ کیا جاتا، بڑا ریڈیکولسلی فوراً کسی پہ بھی غداری کا مقدمہ کر دینا؟ ایون آپ فواد چودھری پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ کسی بھی ایک ایکس ایم این اے کو، ایک وکیل کو غدار کہہ دینا، مجھے لگتا ہے کوئی بھی پاکستانی یہ پسند نہیں کرے گا۔ دیکھیے، بالکل آپ کی بالکل درست بات ہے، لیکن اگر آپ جائیں تو یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کے قوانین ہیں، یہ تو 1908 اور 1898 کے قوانین، یہ اس وقت 1856 میں ایسے قوانین لائے گئے تھے، جنگ آزادی کے ہیرو کے خلاف یہ قوانین لائے گئے تھے، اس وقت سامراجی طاقتیں جو برطانوی سامراج تھا یہ اس کے بنائے گئے قوانین ہیں، اور کلونیل ایرا کے بلیک لاز ہیں جو کہ اب بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کلونیل ہے۔ لیکن فیصل صاحب، نہال ہاشمی کو جب گرفتار کیا، ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا، تو عمران خان نے بولا صحیح ہوا ہے، فواد چودھری نے بولا صحیح ہوا ہے، وہ رویہ ٹھیک نہیں تھا، آپ سمجھتے کہ وہ رویہ ٹھیک نہیں تھا؟ تو اگر اس وقت اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا تو آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ کھڑے ہوتے۔ 1947 سے لے کے آج تک اتنے ایسے مقدمے ہیں جن میں یہ جو ہے لگائی گئی، پارٹیشن سے پہلے بھی لگائیں گی، پارٹیشن سے بعد بھی لگائیں گی۔ ایک پرٹیکولر پارٹی کو آپ جب ریفر کرتے ہیں تو پھر آپ ایک غلط ایکٹ کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کیا؟ مطلب آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن کیا اس کا یہ جواز ہے کہ جو ہے مزید غلطیاں کی جائیں، مزید غلط یوز کیا جائے؟ لیکن ایگزامپل تو سیاسی جماعتوں نے ہی سیٹ کرنی ہے نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہال ہاشمی نے غلط کیا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری نے صحیح کیا۔ لیکن نہال ہاشمی اور فواد چودھری کے کیس، ایک تو یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ کیس ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب کو کورٹ نے توہین عدالت میں سزا دی تھی، فواد صاحب کے اوپر توہین عدالت نہیں ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر کٹا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر میں سیڈیشن کے چارجز لگے ہیں۔ یہ آپ دونوں کیسز کو بالکل تقابل نہیں کر سکتی۔ لیکن میں صرف سیلیبریٹ کرنے کی بات کر رہی ہوں فیصل چودھری صاحب، کہ سیلیبریٹ تو کیا نا، جب ایک پولیٹیکل اوپوننٹ کو اٹھایا یا سزا ملی تو سیلیبریٹ تو کیا، بلکہ کہا کہ اور سزا دیں، سب کو پکڑے۔ سیلیبریٹ تو اس وقت سب سے زیادہ میڈیا نے کیا تھا، سب سے زیادہ تو صحافیوں نے کیا تھا، تو کیا پھر اس کو کیا کہیں؟ اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے، روز کتنی سیلیبریشنز ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں۔
ٹھیک، ماجد آپ مجھے یہ سجیشن پہ بتائیے گا کہ یہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ فواد چودھری کو تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ہی سو سینئر، وہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سب نے یہ بھی دفاع کیا کہ جس طریقے سے ہی از ٹریٹڈ، ہی از ڈیلٹ از ناٹ رائٹ. جی ماجد نظامی. جی یہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی بردباری اور تحمل کا مظاہرہ حکومت کو ہی کرنا چاہیے. اپوزیشن کی طرف سے گرما گرمی ہو جاتی ہے، سیاسی بیانات آ جاتے ہیں، اور اس میں حکومت کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو تحمل سے ٹریٹ کریں. اگر اس چیز کے اوپر اتنی بڑی کاروائی نہ ہوتی، اس طرح سے رات کو گرفتاری نہ ہوتی، تو شاید وہ الفاظ یا وہ بیان جو قابل مذمت ہے جو فواد چودھری صاحب کی طرف سے دیا گیا، اس کی اتنی تشہیر بھی نہ ہوتی. اس وقت جب آپ نے ایک بھونڈے طریقے سے گرفتاری کی، ایک ایف آئی آر کی، اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا، تو اس کے بعد جس چیز کو آپ چھپانا چاہ رہے تھے، یا جس چیز کو آپ دبانا چاہ رہے تھے، یا جس چیز کی آپ مذمت کروانا چاہ رہے تھے، وہ سارا کا سارا معاملہ شفٹ ہو کے گورنمنٹ کی طرف آ گیا. اور وہ جو جس ذمہ داری کو ہم عائد کرنا چاہتے ہیں چودھری فواد پہ، وہ ساری وہاں سے شفٹ ہو کے گورنمنٹ پہ آ گئی. وہ ساری تنقید گورنمنٹ کی طرف آنا شروع ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو اس طرح کے اقدامات کرنے سے گریز اس لیے کرنا چاہیے کہ اس طرح سے بھونڈے اقدامات سے تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے. اگر تو اس طرح سے گرفتاری نہ ہوتی، پراپر چینل کے ذریعے درخواست دی جاتی، اس پہ ان کا موقف مانگا جاتا، تو ہو سکتا ہے یہ معاملات اس حد تک نہ جاتے. لیکن چونکہ حکومت وقت نے بھی کوئی پرانے سکور سیٹل کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے سیاسی انتقام کی طرف جانا ہوتا ہے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے پھر جب وہ اس معاملے کو مس ہینڈل کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری تنقید کا رخ اس غیر ذمہ دارانہ بیان کی بجائے اس کو ہینڈل کرنے والوں کی طرف ہو جاتا ہے. اور اس لیے آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اب ڈیفینسو ہو گئی ہے، وہ دفاعی پوزیشن میں چلی گئی ہے، اور وہ انہیں دن میں ایک ایک پریس کر کے یہ بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کنونس ہوئے تھے جب مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے، یہ تو اس کے مدعی سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے؟ ڈز دیٹ کنونس یو؟ نہیں جی بالکل نہیں. یہ ایک سیاسی ایک جو ہے ایک معاملہ تھا. دیکھیں یہ اس قسم کے سیاستدان اس قسم کی تقریریں کرتے رہتے ہیں. وہ اگر آپ ہمارے جو موجودہ سیاسی حالات دیکھ لیں تو اس میں بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں یہ تھا، ہندوستان میں اس میں کچھ کمی آئی ہے لیکن ہماری طرف سے اس میں کمی نہیں آئی. اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں وہ ان کو ہم ڈیمی گاڈز بنا لیتے ہیں، اور وہ انفیلیبل ہوتے ہیں کہ نہیں جو وہ کچھ غلط کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ کسی پہ تنقید کریں ایک دم آپ کے اوپر ایسے الزامات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ انسان ہے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے کہ جو بالکل غلطی کر نہیں سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ڈیمی گاڈ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے، وہ جو مرضی کہہ دے، اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے، تو میرے خیال میں اس کو زیادہ سنجیدہ نہیں لینا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنا چاہتی تھی بریگیڈیئر صاحب آپ سے کہ الیکشن کمیشن اتنا بادر کیوں ہو گیا، اس سے اتنا بادر ہو جانا چاہیے تھا؟ نہیں جی بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی پاکستان میں آپ دیکھ لیں کس نے یہ کام نہیں کیا ہے. مطلب ہے کہ اگر آپ اپوزیشن اس وقت جو عمران خان صاحب جو کر رہے تھے وہ جس کو پکڑ لیتے تھے بند کر دیتے، ٹی وی چینلز بند ہونے شروع ہو گئے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا. ذرا سی تنقید آپ کرتے تو آپ نے دیکھا جو محسن بیگ صاحب غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے کوئی بات کی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر، ان کا کیا حال بنایا گیا تھا، ان کو مارا پیٹا گیا تھا. اس طرح باقی صحافیوں کس طرح اگر کسی نے تنقید کی ان کو کس طرح اٹھا کے مار پیٹ کی جاتی تھی. یہ سارے گلٹی ہیں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں یہ کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں، جب یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کو جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے، ان کو تمام ہیومن رائٹس بھی یاد آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ان سارے پارٹیز کو جو ہے نا یہ اس کے اوپر ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ اس قسم کی پولرائزیشن سے گریز کریں. یہ ڈیموکریسی اپنے پارٹی کے اندر ڈیموکریسی لے کے آئے. میں نے آپ دیکھ لیں جس کو جو بھی پارٹی ہیڈ ہے پاکستان میں وہ کبھی چینج ہوا ہے؟ میری عمر میں تو کوئی چینج نہیں ہوا ہے. یہاں وہ اسی طرح چلتا بلکہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے میرے پاس، میں نے سوچا تھا کہ آگے جا کے آپ سے شیئر کروں گی لیکن اب بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کر دیا ہے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز کے جو شوہر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر، ان کی ایج ہے 59 اور ان کو جماعت کی یوتھ ونگ کا سربراہ بنا دیا. اور ایک آرٹیکل میں لکھا ہے اس حوالے سے میں نے نہیں لکھا لیکن لکھا ہے کہ اس سے زیادہ ستم ظریفی اور کیا ہوگی کہ کیپٹن محمد صفدر کو یوتھ ونگ کا سربراہ بنا دیا. تو نو بڈی وانٹس ٹو گیٹ تھنگز آؤٹ آف دیئر ہینڈس. تو چینج کیسے آئے گا بریگیڈیئر صاحب؟
چینج نہیں آئے گا جب تک یہ اس قسم کے پارٹی کے اندر دیکھیں. ہم یہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز استعمال کرتی ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے. نہ وہ بعد میں جمہوری رہتی ہے, نہ وہ ان کے جو لیڈر ہیں یا ان کی پارٹی کے اندر کوئی ڈیموکریسی ہوتی ہے. کوئی نہیں ہوتا ہے. آپ کسی پارٹی کو دیکھ لیں, مجھے آپ بتا دیں نا کہ ان لوگوں میں سے اگر کسی نے الیکشن کرائے بھی ہیں وہ شام الیکشن ہوتے ہیں, جعلی الیکشن ہوتے ہیں. تو چند لوگوں کا ان پارٹیز کے اوپر قبضہ ہے اور وہی جو ہے بلکہ جو وہ کنونشن پاکستان کو آگے سینٹر میں پیچھے نون کرتے ہیں. لیگ باقی تو پارٹیز کا یہ مجھے اتنا ایلیٹ جو اس حوالے سے ایلیٹ ہے آئیڈیا نا, نہیں ہے. اولیگارکی ہے. دس از جی اولیگارکی, ڈیموکریسی نہیں ہے, اولیگارکی ہے. یہ ٹرمز لگاتے رہتے ہیں, کبھی ایک اقتدار میں آتا ہے, کبھی دوسرے اقتدار میں آتا ہے, اور یہ سارے ایک دوسرے کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. جی, بلکہ پی ایم ایل این اولیگارکی کے کبھی جب بھی لاسٹ ٹائم عوام انٹرا کے پارٹی انٹرسٹ کو نہیں الیکشنز ہوئے کرتے. تھے اس میں بیلٹ پیپر ہی نہیں تھا. کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوتے اور پی ٹی آئی کا بھی حال ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک. سب پارٹیز کا یہ ہے, جی یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے. یہ آپ جو مرضی دیکھ لیں, کسی پارٹی کو بھی دیکھ لیں, اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں شام الیکشن ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے کوشش کی تھی کہ ایک پراپر الیکشن کرائے جائے اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا تھا. جی فیصل چودھری صاحب, آپ وکیل ہیں لیکن یو آر ویری ویل اویئر. لیکن میں کچھ پرویز الہی کے اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے آپ کا ریاکشن جاننا چاہ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا منع کیا تھا کہ اسمبلی نہ توڑیں, اب انہوں نے حال دیکھ لیا. پرویز الہی صاحب کی رائے ہے, ضروری نہیں اس کے ساتھ متفق ہو جائے, کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ تھے تو غالباً ان کی رائے یہی بنتی تھی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہ اتحاد کس طرح سے چلے گا, کیونکہ آپ دونوں تو دو ایکسٹریمز پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے یہ آپ پی اسمبلی ٹی آئی اور توڑیں لیکن پاکستان آپ لوگ مسلم لیگ چاہتے کا تھے آپ کی اسمبلی. سیاسی لیڈران سے پوچھیے گا. میں ان کی سیاسی مینڈیٹ پہ نہ تبصرہ کرنا چاہوں گا, نہ میں ان کی پولیٹیکل ٹھیک جو اسٹریٹجیز ہیں یا پالیسیز ہیں اس پہ نہ میرا کوئی تبصرہ کرنا بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کمنٹ کیجیے گا کہ آپ یہ فواد چودھری کے کیس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کیا آپ لوگوں کی اگلی اسٹریٹجی ہوگی. دیکھیے کل وہ صبح پیش کر رہے ہیں, تو ہماری تو امید اور کوشش یہی ہے کہ ان کو جوڈیشل کیا جائے تاکہ ہم بیل کے میٹرز کریں. لیکن کیونکہ یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ قانون سے زیادہ خواہشات پہ چلتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ پھر کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے, جس طرح سے ان کو سڑکوں پہ گھمایا گیا ہے, منہ پہ کپڑا ڈال کے, ہتھ کڑیاں لگا کے, سپریم کورٹ کے لائر ہیں. اور اگر وکیل جس کے پاس جو ہے وہ جج, ایون جنرل ججز, عام آدمی, شریف آدمی, ملزم, بدماش سارے آتے ہیں, اگر وہ اور ان کے سب کے حقوق کا آئین کے مطابق, قانون کے مطابق دفاع کرتا, اگر بار کے ممبر کے جو ہے کے دفاع پہ اور ان کے حقوق کو جو ہے وہ سبوٹاج کیا جائے گا, تو پھر باقیوں کا حال آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, لائر پی ٹی آئی ہمیں پروگرام میں جوائن کرے تھے. ماجد, آپ سے میں ایک اور زاویے سے گفتگو کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے بتائیں کہ پی ایم ایل این کے پاس آپشن کیا بچا ہے, واٹ آر دی تھنکنگ, کس بات پہ الیکشن لڑیں گے, ملک سے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ اب یہ سوچ کیا رہا ہے. ماجد نظامی صاحب. جی, پی ایم ایل این کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ایک نیریٹو لانچ کیا تھا کہ اسحاق ڈار واپس آئیں گے تو معیشت کے محاذ کو سنبھالیں گے, اور اس تبدیلی کو بنیاد بنا کے ہم اپنا نیریٹو بنائیں گے اور اپنی پرفارمنس عوام کے سامنے لے جائیں گے. لیکن ان کا یہ نیریٹو بری طرح ناکام ہوا ہے. اسحاق ڈار معاشی محاذ پر کوئی کامیابی نہیں دکھا سکے. اب اس وقت خصوصاً مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب میں اور پاکستان میں ایک ہی نیریٹو کہہ لیں, پلاننگ کہہ لیں, وہ بچی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے اور الیکشن کیمپین کی نگرانی کریں گے, سربراہی کریں گے, شہروں میں دیہاتوں میں جا کے جلسے کریں گے, تو اس سے پنجاب کے جو نتائج ہیں ان میں تبدیلی متوقع ہے. اب اسی ایک آخری چیز کے اوپر مسلم لیگ نون کا انحصار ہے. چونکہ پی ٹی ایم حکومت کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ جسے پریزنٹ کر کے الیکشن جیتا جا سکے, تو اس لیے اب ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک آخری آپشن میاں نواز شریف کی ہے, اور اسی پہ وہ تکیہ کیے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو کبھی پاکستان میں قومی اور صوبائی انتخابات اتنے دورانیے کے وقفے سے نہیں ہوئے, تو اس لیے اگر دو صوبوں کے انتخابات پہلے ہو جاتے ہیں اور ان میں بظاہر جیسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو لیڈ ملے گی,
تو اس کے بعد پھر 2-3 مہینے یا 4 مہینے بعد نیشنل اسمبلی کے انتخابات کروانے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک ویو بن چکی ہوگی، ایک رزلٹ آ چکا ہوگا اور مرکز کی حکومت بھی ان کے ہاتھ میں جائے گی. تو اس لیے اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ان کا کوئی نیشنل پرکشش ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پرفارمنس اتنی ہے کہ وہ اسے دکھا کے عوام سے اچھا ووٹ لے ماجد، آپ نے پہلی بھی کہا تھا کہ یہ چاہیں گے کہ ڈیلے ہو، لیکن یہ ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشنز ڈیلے ہوں گے؟ جی، اس میں 2 سے 3 آپشن زیر غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی خصوصی حالت کی بنیاد پہ اسے ڈیلے کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ عدالت سے کوئی ایسا ریلیف مل جائے کہ جس سے کچھ سہارا ملے. اس طرح کی 2-3 آئینی اور قانونی آپشنز ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر بعد نخواستہ ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا. اور اس صورت میں پھر مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے، مریم نواز شریف اور میاں نواز شریف، وہ وطن واپس آئیں گے اور یہاں پہ کیمپین کریں گے. تو یہ ابھی تک تو جو 2-3 آپشنز ہیں ان پہ غور کر رہے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں جو صوبائی الیکشنز ہیں ان کو مرکزی الیکشنز کے قریب لے کے جایا جائے. لیکن اگر اس میں کام نہیں ہوتا تو پھر قیادت کو پاکستان آنا پڑے گا اور مہم چلانی پڑے گی. بگیری صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ ریسنٹ پاسٹ میں لگ رہا تھا کہ اگر ادارے یہ پولیٹیکل ہیں تو اسٹیبلشمنٹ والا بیانیہ نہیں چلے گا، لیکن عمران خان اس سے کنونس نظر نہیں آ رہے تھے، وہی کہہ رہے تھے جو وہ سوچ رہے تھے. لیکن اب دوبارہ ایسا لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز انٹرسٹڈ ہیں اینٹا اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بنانے میں، کیونکہ رپورٹڈلی پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ہاتھوں نواز شریف کا نشانہ بنائے جانے سے متعلق بیانیے پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے. ڈو یو تھنک دس از این انٹیلیجنٹ موو؟ کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ تو پہلے ہی کام آ جاتی یہ چیز نواز شریف کے، ان کو بین نہ ہونا پڑتا، وہ وطن واپس آ جاتے. اب یہ دوبارہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ میرے خیال میں جو بلنڈر تھا نا نو کانفیڈنس موشن کا اور عمران صاحب کو ہٹانا، عمران خان صاحب کی پارٹی جو اس وقت تھی وہ بہت ہی انپاپولر ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مس مینج کر رہے تھے اور خاص کر اکانومی جو ہے وہ بہت خراب صورتحال تھی اس کی. لیکن انہوں نے اس کا وہ بیڑا اٹھا لیا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ جی شاید ٹھیک کر سکیں، وہ نہیں کر سکے، اور مس مینجمنٹ، اس سے زیادہ مس مینجمنٹ جو ہے اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کی الائنس ہے وہ کر رہی ہے. تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہمیشہ آپ کوئی جب بلنڈر کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور اس کا کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اگر جب تک کوئی میریکل وغیرہ نہ ہو جائے، مجھے نہیں ایسے لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے ان کی پاپولیرٹی میں کوئی خاصا ڈینٹ آیا ہے. کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں، کچھ میں بھی کچھ نہ کچھ ڈینٹ آیا ہو، لیکن وہ ڈیسائسو نہیں ہے. اس وقت عمران صاحب جو ہیں وہ ایک ہی از رائڈنگ دی ویو آف پاپولیرٹی کرسٹ، اور اس میں جو ہے وہ اس وقت اوپر نظر آ رہے ہیں. اس لیے وہ انحصار کر رہے ہیں، اس کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ ان کا الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد کرائے جائیں، اور کم از کم اور نہیں تو پختونخوا میں اور پنجاب میں جلد کرائے جائیں، تاکہ وہ جو مومنٹم ہے اس کو آگے الیکشنز کو بلڈ کیا جائے. پی ایم ایل این کوشش کرے گی کسی نہ کسی طرح ڈیلے کیا جائے، اور وہ میرے خیال میں اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوگا اگر کوئی الیکشن نہیں کراتا تو کیا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بیٹل چلے گی، کورٹ میں چلے گی، اور مسلم لیگ اگر کوشش پوری کرے گی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ڈیلے کرایا جائے. اگر ڈیلے نہیں ہوگا تو میرے خیال میں ان کو بڑی باریک قیمت ادا کرنی پڑے گی. ماجد، آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز کے چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر کے عہدے کی وجہ سے وہ کچھ بہتر رول پلے کر سکیں گی؟ کیونکہ خبر تو یہ بھی رہی ہے کہ پی آر سکلز شہباز شریف کے اتنے اچھے نہیں ہیں، نواز شریف کی وجہ سے ہی ان کے تعلقات ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز، جو کہ پہلے پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں رہی، وہ یہ فرائض بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گی اور نواز شریف کی غیر موجودگی میں وہ پنجاب واپس پی ایم ایل این کو دلوا سکیں گی؟ جی، اس ٹائم سب سے بڑا ایشو مسلم لیگ نون میں اندرونی طور پہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف اور ان کا گروپ ہے، چونکہ وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے اور وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، تو اس لیے جو مسلم لیگ نون میں نواز شریف یا مریم نواز گروپ ہے، ان کے کلیمز اس لحاظ سے جسٹیفائڈ لگ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ایک سیاسی میدان میں جنگ لڑنی تھی، اس کو آپ نے پہلے ہی متاثر کیا ہے. اس لیے اب ہمیں اندرونی طور پہ کام کرنے میں آزادی دی جائے تاکہ ہم کچھ نہ کچھ بہتری لا سکیں. تو اس لیے شہباز شریف گروپ تو بالکل ہی بیک فٹ پہ ہے. تو اس لیے اب میرا خیال ہے مریم نواز شریف کو زیادہ کھل کے کام کرنے کا موقع ملے گا.
اور وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کو کس طرح سے ڈیزائن کرتی ہیں. اس میں ٹکٹس کی ایلوکیشن بڑی میٹر کرے گی. کون کون سی ایسی کمزور پاکٹس ہیں جہاں پہ ان کو جا کے جلسے کرنے چاہیے, کہاں پہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, کن شہروں میں ہیں, کہاں پہ پارٹی کے لیڈرز ایک دوسرے سے جی بہت ناراض ہیں, شکریہ ان کی بہت شکریہ ناراضگیاں ماجد ختم کریں. نظامی اور بریگیڈیئر سعد محمد ہمیں پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر خوش آمدید. اس وقت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب مجھے جوائن کریں اور ڈاکٹر سلمان شاہ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ڈاکٹر صاحب, فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے ایکسٹینسولی ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان میں بندرگاہوں پر درآمدی سامان سے بھرے سینکڑوں کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں, خریدار کے پاس ادائیگی کے لیے ڈالرز نہیں ہیں, توانائی اور وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹیکسٹائل مینوفیکچررز جیسی دیگر فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, حکومت کی جانب سے IMF کی بحالی کی کوششیں کی جا رہی ہیں, غیر ملکی کرنسی میں شدید قلت کے سبب کاروبار بھی بند ہو رہے ہیں, پاکستان کے غیر ملکی ذخائر $5 ارب سے بھی کم ہو گئے ہیں, اور غیر ملکی کرنسی کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں پاکستان کی درآمدات انتہائی کم ہو گئی ہیں. یہ احسن اقبال نے کہا جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے. تو سر یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت ڈسٹربنگ ہے. یہ لوگ پھر کیا کر رہے ہیں؟ اتنی ڈسٹربنگ خبر اگر آپ کو انٹرنیشنل ادارے آپ کے بارے میں دے رہے ہیں. جی تھوڑی سی پرانی خبر ہے, لے کے آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو کچھ ہوا ہے اس سے بہت چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں. آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, جو اشارے میرے پاس پہنچ رہے ہیں, کہ انہوں نے جہاں تک فورن کرنسی یا فورن ایکسچینج کا معاملہ ہے, وہ جو پچھلے 5 مہینے یا 6 مہینے سے ایک خیالی دنیا میں رہ رہے تھے, وہ اب حقیقی دنیا کی طرف آ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ روپیہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ نیچے آیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ انٹر بینک میں کہیں 24-25 روپے کی ویلیو میں کمی آئی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو بلیک مارکیٹ ہے اور جو انٹر بینک میں 35 روپے کا فرق آ رہا تھا, وہ اب کوئی 10 روپے میں آ گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں امپورٹس جو ہیں ان کے اوپر پریشر ہوگا, وہ کم ہو جائیں گی. ایکسپورٹس کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا, ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. اور مجھے لگ رہا ہے ایسا ہے کہ ہم جو IMF کا 9th ریویو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ پہلا قدم ہے اس طرف جانا. اور جب IMF کا پروگرام پوری طرح بحال ہو جائے گا تو جس کو ہم کہتے ہیں ریلیٹو اسٹیبلٹی, یعنی کہ مقابلتاً جو ابھی پینک کی سچویشن نظر آتی ہے اس میں کچھ معاشی استحکام نظر آنے لگے گا. لیکن یہ ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ, فاروق سلیم صاحب پھر یہ تھوڑا سمجھائیے گا کہ یہ تو بڑی ڈسٹربنگ خبریں تھی اور آپ کہہ رہے ہیں آج ہی کے دن آپ یو فیل کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. یہ کیسے, یہ چمتکار کس طرح سے؟ جی دیکھیے, پچھلے 5 یا 6 مہینوں سے دنیا بھر کی کرنسیز جو ہیں وہ ڈالر کے سامنے گری ہیں. چاہے وہ پاؤنڈ ہو, چاہے وہ یورو ہو, چاہے وہ جاپنیز ین ہو, جو بڑی اچھی کرنسی سمجھی جاتی ہیں. ہمارے پالیسی اپنائی گئی, اس کے نتیجے طور پہ روپے کو روک لیا. جی فاروق صاحب آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رہیے گا. سلمان شاہ صاحب, فاروق سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیٹو اسٹیبلٹی کی طرف بڑھنے والے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں اس وقت جو انتشار ہے یہ تو اپنے پیک پہ ہے, تو اس سے اگر آپ کچھ صحیح اقدام اٹھائیں گے تو پھر اس انتشار میں کمی ڈیفینیٹلی ہوگی. لیکن یہ انتشار اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا, کیونکہ نہ صرف یہ ایک اکنامک انتشار ہے, یہ ایک پولیٹیکل انتشار بھی ہے. سو اس کو ٹھیک کرنے میں خاصا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے, میں نے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ فاروق سلیم صاحب سے شیئر کی, انہوں نے کہا کہ اب یہ پرانی رپورٹ ہے, ہم اب آج کے دن سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ڈالر کا ریٹ بہت اوپر زیادہ بڑھ گیا, بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق اٹس فار مور پرسینٹس جتنا جیسے پہلے ہوتا تھا. لیکن یہ ایسا کیسے, وائی فاروق سلیم ساؤنڈز ویری پازیٹیو اینڈ وائی ناٹ یو؟ کیونکہ فاروق سلیم صاحب اس وقت حکومت کے ایڈوائزر ہیں تو وہ اس لیے بڑے آپٹمسٹک ہیں. لیکن یہ حکومت نے پچھلے 4 ماہ میں جس طریقے سے اکانومی کو مینج کیا ہے تو وہ اکانومی خاصی بری طرح متاثر ہو چکی ہے. آپ نے بہت کیچ اپ کرنا ہے. دیکھیں 225 روپے پہ جب ڈالر رکھا گیا تھا تو سارے ڈالر کے فلوز جو ہیں وہ ان آفیشیل چینلز میں چلے گئے, وہ بلیک مارکیٹ میں چلے گئے. اب وہاں سے واپس آفیشیل چینل میں
آج آپ نے اس کو ایک رستہ دی ہے تو اب اس میں آتے آتے ٹائم لگے گا، لیکن جب پہلے اوپن اپ آپ کریں گے تو پہلے آؤٹ فلو زیادہ ہوگا، پھر ریٹ اوپر جائے گا، پھر انفلو آئے گا، پھر جب آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی تو پھر آپ سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک پہلا قدم ہے، اس کے بعد اور بہت سے قدم آپ نے آگے چلنے ہیں، اور سب سے جو بڑا قدم ہے وہ آپ کی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. اس وقت جو پاکستان کو آرڈرز بھی نہیں مل رہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، اس میں ایک وجہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی بھی ہے کہ یہ جی سر، آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. کہیں گے فاروق سلیم صاحب یہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ مفتاح اسماعیل نے کہا ایک جگہ کہ اسحاق ڈار نے کوشش کی کہ IMF کے بغیر ملک کو چلائیں لیکن بہت نقصان ہوا. جی پہلے تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے حقیقتاً غلط بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں حکومت کا ایڈوائزر ہوں. حکومت کا ایڈوائزر ختم نہیں ہوں. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ سلمان شاہ صاحب یہ انفارمیشن کہاں سے ملی، اس کو پبلکلی ایک غلط بات کو کیسے کہہ دیا. جہاں تک آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کی بات کی، میں نے پہلے شروع میں شاید یہ کہا کہ پچھلے 5 یا 6 مہینے میں فورن ایکسچینج کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی گئی تھی اس کی قیمت آج پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو چکانی پڑ رہی ہے. ایک غلط پالیسی تھی جو مصنوعی طریقے سے روپے روکنے کی ایک کوشش تھی، اس کا آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. اور پچھلے 5 یا 6 مہینوں میں اس پالیسی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو لگ بھگ 14 سے 15 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی غلط پالیسی کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے. اور جب غلط پالیسی کی طرف سے ہم نے ایک قدم ان دا رائٹ ڈائریکشن اٹھایا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ریلیٹیو سٹیبلٹی جو ہے وہ آنے والی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب. اور سلمان شاہ صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.